الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حجاب اور پردے کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ آج کے وقت میں بے پردگی کی وجہ سے ہماری بہت ساری ماں اور بہنیں غیروں سے شادی کر کے اسلام سے خارج ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر بے پردگی کا ایک بہت بڑا دخل ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلامی احکام پردے سے متعلق کیا ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں پردے کا کیا حکم ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن پردے کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو عورت کو پیدا کیا، عورت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جب وہ مقصد ہمارے سامنے ہوگا تو پھر اس چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، آج مغربی ممالک کے اندر یہ پروپیگنڈا زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا، عورت کو بھی گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر کے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کام کرنا چاہیے، اور عورت کو اس بات کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ جب عورت گھر کی چار دیواری سے آزاد ہو کر کے باہر آئے گی تو اس کو بھی مردوں کی طرح اعزاز حاصل ہوگا، عزت ملے گی۔ جیسے مرد بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں، عورتوں کے لیے بھی ان تمام عہدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا زور و شور کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، حالانکہ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا پیغام دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر قرار کے ساتھ رہیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ جہاں قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کا بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے،
وہیں پر عورت کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر کام کاج میں لگ کر کے اپنے گھریلو نظام کو سنبھالے۔ میرے بزرگوں، انسانی جو زندگی ہے وہ دو چیزوں کے اوپر منقسم ہے، ایک گھریلو نظام پر اور ایک گھر سے باہر کے نظام پر۔ جو گھریلو نظام ہے جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا انسان کی زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اور گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے عورت کے سپرد کی، اور گھر کے باہر کے جو کام کاج ہیں، کسب معاش کا معاملہ ہے، روزی کمانے کا معاملہ ہے، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے مرد کے کاندھے پر ڈالی۔ جب عورت اپنی ذمہ داری کو سنبھالے گی، مرد اپنی ذمہ داری کو سنبھالے گا، تو انسان کی زندگی صحیح طریقے سے چلے گی، انسان کی زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا، اور انسان کی زندگی کا جو نظام ہے مضبوط ہوگا۔ لیکن جب عورت گھر کی چار دیواری سے نکل کر کے گھر کے باہر آئے گی تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور ایسا بگاڑ پیدا ہوگا کہ گھروں کے اندر سکون میسر نہیں ہو سکتا، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، اور گھریلو جو نظام ہوا کرتا ہے، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت بھی گھر سے باہر کام کے لیے نکلی، مرد بھی باہر کام کے لیے نکلا، اب دونوں کا تعلق اور رابطہ کچھ وقت کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، اور عورت جو غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کام کرتی ہے وہاں اس کی دوسروں سے دلچسپی کی باتیں ہوتی ہیں، تو عورت کی دلچسپی شوہر کی طرف سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی۔ اور میرے بزرگوں، یہ بات عقل کے اندر بھی آتی ہے کہ یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے عورت کی آزادی کا، کہ اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ اپنے گھر کے نظام کو سنبھالے، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کھانا بنائے، اور گھر کے اندر قرار کے ساتھ رہے۔ اگر عورت یہ کام کرتی ہے تو عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھر کے اندر قیدی بن کر کے رہ گئی ہے، لیکن وہی عورت جب گھر سے باہر آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورت آزاد ہو گئی، تو گھر سے باہر جب وہ کسی جگہ نوکری کرتی ہے، کسی ہوٹل کے اندر جاتی ہے، تو کمرے کو غیروں کے لیے صاف کرتی ہے، غیروں کے لیے کھانا بناتی ہے، غیروں کی خدمت کرتی ہے، غیروں کی تھکان کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو گھر کے اندر یہ کام آزادی چھین رہے تھے، اور وہی کام گھر سے آ کر کے کر رہی ہے، باہر تو یہ آزادی ہے۔ یہ فلسفہ عقل کے اندر نہیں آتا۔ اچھا، دوسری چیز، عورت نے گھر کے اندر رہ کر کے یہ کام کیے تو اس کو قیدی سمجھا گیا، گھر سے باہر آ کر کے یہی کام کیے تو اس کو آزاد خیال کیا گیا۔ لیکن جب عورت گھر سے باہر جا کر کے یہ کام کرتی ہے اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی سے گھر آتی ہے، تو گھر آ کر پھر وہی کام کرتی ہے گھر کے، تو عورت کی ذمہ داری تو ڈبل ہو گئی۔ حالانکہ عورت کے جسم کی ساخت اور ہے، مرد کے جسم کی ساخت اور ہے۔ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا یہ مناسب بھی نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب عورت اور لڑکیاں گھر سے باہر نکلی، غیروں کے ساتھ گفتگو ہوئی، غیروں کے ساتھ میل ملاپ ہوا، تعلقات بڑھے،
تو آج غیروں کی محبت کے اندر مبتلا ہو کر کے وہ لڑکیاں اسلام سے بغاوت کر رہی ہیں اور منہ پھیر کر کے غیروں کے ساتھ نکاح کر کے چلی جاتی. اور غیروں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی شہزادیوں کو ان کے ہاتھ سے اسلام چھیننے کے لیے یہ پروپیگنڈا تیزی کے ساتھ پھیلا رکھا ہے کہ انہوں نے اس بات کی مہم چلائی ہے کہ ہمیں ہر سال کے اندر 10 لاکھ مسلم لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو اسلام سے پھیرنا ہے. اور باقاعدہ ان غیر مسلم لڑکوں کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو اردو پڑھایا جا رہا ہے، اور پھر ان تنظیموں کی طرف سے ان لڑکوں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا کسی مسلم لڑکی سے نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کو 2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں انعام کے طور پر. رہنے کے لیے گھر دیا جاتا ہے، 6 مہینے کے لیے راشن بھرا کر کے دیا جاتا ہے، اور 6 مہینے کے لیے اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اس تنظیم کی طرف سے لی جاتی ہے. آج لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر کے بیاہ کر کے چلی گئی، مرتد ہو گئی. اس کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ اس کی ذمہ داری ہمارے سر ہے، ماں باپ کے سر ہے، بہن بھائیوں کے سر ہے کہ ہماری بہن کدھر جا رہی ہے، ہماری بیٹی کدھر جا رہی ہے. باپ کو کوئی فکر نہیں، بھائی کو کوئی فکر نہیں، وہ کس سے مل رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے ہی اس کے بارے میں پوچھے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام جو معاشرہ اور تہذیب دے کر کے گئے، اس معاشرے کے اندر تو پاکیزگی تھی، اس معاشرے کے اندر بے حیائی نام کی چیز نہیں تھی، اس معاشرے کے اندر عفت تھی. لیکن آج جب اس معاشرے کو تار تار کیا گیا اور غیروں کی تہذیب کو اپنایا گیا، تو پھر آج مسلمان کی زندگی سے سکون چلا گیا. نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کا جان و مال محفوظ ہے، نہ اس کی آبرو محفوظ ہے. اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے گھر والے کس سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری گھر کی خواتین کس سے بات کرتی ہیں. اگر ہم نے یہ فکر نہ کی تو یاد رکھیں کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب ہماری عزت ہر جگہ نیلام ہو رہی ہوگی تو کیا کریں گے. آج بڑوں کی طرف سے، علماء اور اپنی تنظیموں کی طرف سے ائمہ کو اس بات کا ذمہ دار بنایا گیا کہ آپ امت تک اس پیغام کو پہنچائیں اور امت کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں غیروں سے نکاح کر کے جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے 3 وجہ لکھی. ایک تو جو مسلمان گھرانے ہیں اور مالی اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، گھر کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اب مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کی مدد کریں، ان گھرانوں کا خیال رکھیں. لیکن مسلمانوں کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، اور اس غفلت کے نتیجے میں وہ مسلم لڑکیاں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو غیروں کی طرف سے ان کو لالچ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر پیسے کی برسات کی جاتی ہے. تو اب یہ مسلم لڑکیاں اس لالچ میں آ کر کے ان سے شادی کر کے نکل جاتی ہیں اور اپنے آپ کو مرتد کر لیتی. تو اس میں ہماری کوتاہی کیا ہے کہ ہم نے اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اس بات کا جائزہ نہیں لیا کہ کون سے گھر کے اندر کھانے میں پریشانی ہے، کون سے گھر کے اندر مالی دقت ہے، کس گھر کے اندر آج پریشانی کے عالم چل رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے ہم دیکھ ریکھ کریں اور جو ضرورت مند ہیں اپنے پیسے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ. دوسری چیز،
جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آج جو مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکے ہیں، جب وہ اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ تو آج ان کے منہ زیادہ بڑے ہو گئے اور جہیز کا ایک بڑی مقدار میں مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب لڑکی کے باپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر کے رخصت کر سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان لڑکیاں اپنے گھروں کے اندر بے شادی شدہ بیٹھی، اب جو شادی کی عمر تھی وہ نکلتی چلی جا رہی ہے، اور نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جب نفسانی خواہشات پریشان کرتی ہیں، وقت پر شادی نہیں ہوتی تو ان کی نظر غیروں کی طرف جاتی ہے، دوسرے لڑکوں کی طرف جاتی ہے جو ان کے بغیر جہیز کے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اور غیروں کو اس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس بات کے اوپر ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم ان کو پیسے دے کر بغیر جہیز کے ان سے نکاح کرو۔ اب جب وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ مسلمان تو بغیر جہیز کے کرنے والا نہیں ہے، تو ہماری شادی ہونے سے گئی، لیکن ایک غیر بغیر جہیز کے ہم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری ساری ذمہ داریاں نبھانے کو تیار ہے، تو وہ لڑکیاں اس غیر کے ساتھ نکاح کر کے فرار ہو جاتی۔ تو دو وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ کہ مخلوط تعلیم ہے، اور مخلوط تعلیم کی وجہ سے ہم نے اپنی نوجوان بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رکھے، جس موبائل کے نتیجے میں جو گروپ چلتے ہیں ان کے اندر وہ ایڈ ہوتی ہیں، اور وہ غیر لڑکے جو ہیں ان گروپوں کے اندر مسلمان نام بتا کر کے ایڈ ہوتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت میسج کے ذریعے شروع ہوتی ہے، اور وہیں سے محبت جنم لیتی ہے، اور اس محبت کے اندر مبتلا ہو کر کے وہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی۔ تو یہ بھی تو ہماری کمی ہے۔ ہماری بچی موبائل کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، کس ضرورت کے تحت استعمال کر رہی ہے، یہ دیکھ ریکھ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے نا۔ جب ماں باپ نے لاپرواہی برتی تو اس کا تعلق غیر سے جڑا، اور جب غیر سے جڑا تو وہ غیر کے ساتھ فرار ہو گئی، اب سر پکڑ کر کے روتے۔ اسکولوں اور کالجوں کے اندر بچیاں جا رہی ہیں، گھر سے رخصت کر دیا، کوئی فکر نہیں کہ بچی باہر جانے کے بعد کس سے ملی، کس سے بات کی، کس کے ساتھ گئی، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ ہمارے اکابرین کی طرف سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنی بچیوں کو تعلیم دلانی ہے، اسکولوں کے اندر کالجوں میں بھیجنا ہے، تو ہم اپنی بچیوں کو چھوڑ کر کے آئیں اور چھٹی کے بعد لے کر کے آئیں گھر، تاکہ راستے میں ہماری بچی کسی سے بات نہ کر سکے، کسی سے مل نہ سکے۔ جب ملے گی نہیں، بات چیت نہیں کرے گی تو غیروں کے ساتھ تعلق بھی نہیں جڑے گا۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ پہلے کالج کے اندر مسلم لڑکی سے غیر لڑکی دوستی کرتی ہے، جو ترتیب چلائی جا رہی ہے غیروں کی طرف سے، غیر لڑکی دوستی کرتی ہے۔ اب جب دوستی کچھ آگے بڑھتی ہے تو وہ غیر مسلم لڑکی اپنے کسی غیر مسلم دوست سے ملواتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اب یہ بھی اس سے ہاتھ ملاتی ہے، بات کرتی ہے، اور اب سب ملتے رہتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں۔ اب اس لڑکے کی طرف سے آفر شروع ہوتے ہیں اور سہولتیں دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لالچ میں آ کر کے اس کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو کر کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ میرے بزرگوں، یاد رکھیں کہ اگر ہماری کوئی ماں، بیٹی اور بہن اگر کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے اور مرتد ہو جاتی ہے تو ہماری عزت تو سارے معاشرے کے اندر تار تار ہو جاتی۔
آج کورٹ کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ لڑکیوں نے اپنے نکاح کی نہ جانے کتنی درخواستیں دے رکھی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں غیروں سے بیاہ کر کے جا رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، اس پر پابندی لگانے کی ضرورت، روکنے کی ضرورت۔ ہم اپنی بچیوں کو پردے کے اندر رکھیں، جب غیروں کے سامنے کھل کر کے جائیں گی، غیروں کی نظر پڑے گی تو غیروں کے نرغے کے اندر وہ آئیں گی، اور شیطان ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار کر کے فرار کر دے گا۔ اس لیے اسلام کے اندر پردے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور اس بات کو بتایا گیا کہ اپنی بچیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو کھلا مت چھوڑو۔ اگر وہ باہر جاتی ہیں تو ضرورت کے تحت جائیں، بغیر ضرورت کے جانے کی اجازت نہیں۔ آج لڑکیوں سے آفسوں کے اندر جا کر کے نوکریاں کروائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کھلانے والا کوئی نہیں، دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تو بات الگ ہے، لیکن اگر دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں تو آپ خود کمائیے، اپنے گھر والوں کی کفالت کیجیے۔ شادی سے پہلے لڑکی کا خرچہ اس کے باپ کے اوپر ہوا کرتا ہے، اور شادی کے بعد اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے دیکھ ریکھ کرنے والا تو وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے نوکری کر سکتی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، جب تک ہم اس چیز کے اندر دلچسپی نہیں لیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ سیلاب رکنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے جو آج اپنے تاثرات پیش کیے، اپنے مشاہدے کو لکھا ہے، تو اس کو پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج باہر ممالک کے اندر یہاں سے لڑکیاں لے جا کر کے بیچ دی جاتی ہیں، اس لیے کہ جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں وہ ان سے دلی محبت نہیں کرتے، وہ تو ان کی عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ دن استعمال کر کے ان کو سرے بازار چھوڑ دیا جاتا ہے، یا کسی کے ہاتھ ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ماں باپ سے تو دوسرے کے ساتھ نکاح بغاوت کر چکی ہے، اپنے گھر والوں کے پاس تو آ نہیں سکتی، ماں باپ کے پاس آ نہیں سکتی، اب کہاں جائے گی؟ شوہر نے بھی لات مار دی تو وہ جہاں بیچ دیتا وہاں مجبوری کے ساتھ کام کرنے لگتی۔ ایک صاحب اپنے تاثر کو بیان کرتے ہیں کہ میں دبئی کے کئی ہوٹلوں کے اندر گیا جہاں مسلم لڑکیاں کام کر رہی ہیں اور غیروں کی تھکن دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں، ان سے بات کرو تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کوشش کر کے کئی لڑکیوں سے بات کی تو انہوں نے سب نے یہ بتایا کہ ہم نے غیروں کے ساتھ شادی کی، انہوں نے کچھ دن استعمال کیا اور ہمیں دوسروں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آج ہم اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے، نہ کسی سے کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ سب ہم سے اپنا رشتہ ناتا توڑ چکے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھر کی عزت ہمارے خود ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو دین اسلام کے متعلق روشناس کرانے کی کوشش کریں، اور اسلام کے کیا کیا احکامات ہیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں ان کے سامنے رکھیں، بے پردگی کے کیا نقصانات ہیں، مرتد ہونے کے کیا نقصانات ہیں، اپنی بچیوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ جب ان کے دل کے اندر وہ چیز بیٹھے گی تو وہ غلط کام کرتے ہوئے ڈریں گی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔